السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دورہ تراکیب کا سبق نمبر 4 اور بلوغ المرام کی حدیث نمبر 3 کی ترکیب آج انشاءاللہ پڑھیں گے۔ امید ہے کہ طلباء کرام خیریت سے ہوں گے، اپنی ذمہ داریاں بخوبی نبھا رہے ہوں گے۔ حدیث نمبر 3، اس کا ترجمہ ترکیبی دیکھ لیں۔ وعن ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه۔ یہ حدیث نمبر 3 ہے۔ ترکیبی ترجمہ ہے اور روایت کی گئی ہے امامہ کے بیٹے سے۔ امامہ کے بیٹے کے لفظ سے آپ کو یہ تعین ہو چکا ہوگا کہ اس میں کے کا لفظ آ گیا ہے، یہ مضاف مضاف الیہ بنیں گے۔ تو جس کے ذہن میں یہ نقطہ آیا ہے ترکیبی، تو بالکل ٹھیک پہنچا، یہ مضاف مضاف الیہ بنیں گے۔ ایسا ابی امامہ جو کہ باہلی ہے، اس لفظ کے اندر بھی آپ کو گزشتہ بتایا ہوا ایک نقطہ ترکیبی معلوم ہو چکا ہوگا کہ میں نے اس میں ایسے کا معنی جب کیا ہے تو اکثر طلباء کے ذہن میں یہ آ چکا ہوگا کہ ابی امامہ موصوف بنے گا اور باہلی صفت بنے گا۔ تو جن طلباء کی سوچ اس حد تک پہنچی تو میں انہیں مبارک کہتا ہوں کہ الحمدللہ ترکیب کرنے کے حوالے سے کچھ نہ کچھ ان کے پاس معلومات آ چکی ہیں۔ ٹھیک بالکل اسی طرح ابی امامہ موصوف بنے گا اور باہلی صفت بنے گا۔ روایت کی گئی ہے امامہ کے بیٹے سے، ایسا ابی امامہ جو کہ باہلی ہے، رضی اللہ تعالی عنہ، راضی ہو جائیں اللہ، اس حال میں کہ وہ بلند ہے، عنہ، اللہ راضی ہو جائے ان سے، یعنی ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ سے۔ قال، انہوں نے فرمایا۔ عبارت کا تسلسل دیکھیں کہ روایت کی گئی ہے ابو امامہ باہلی سے، انہوں نے فرمایا۔ رویہ فعل مجہول کا تقاضا ہے کہ میرے بعد نائب فاعل آئے، تو اسی پہلے قالا سے رویہ فعل مجہول کا نائب فاعل شروع ہو کر حدیث کے آخری لفظ ولونہ تک یہ سارا رویہ فعل مجہول کا نائب فاعل کہلائے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ لفظ قالا سے آپ کو یہ معلوم ہو گیا ہوگا، جیسے میں نے شروع میں اس بات کی وضاحت بھی کر دی تھی اور ہر سبق میں یہ آتا بھی ہے کہ لفظ قالا سے دو چیزیں مد نظر رکھنا ہمارے لیے ضروری ہیں، ایک تو قول، دوسرا مقولہ۔ قالا فعل اپنے متعلقات سے مل کر یہ قول بنتا ہے، جملہ بن کر قول بنتا ہے۔ اس کے بعد مقولے کا آنا ضروری ہوتا ہے۔
تو آپ کو معلوم ہے کہ قال کے بعد آگے مقولہ ہی ہوگا، بالکل ٹھیک۔ دوسرا قال بھی کھڑا ہے، اس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اس کے بعد بھی ایک مقولہ آنا چاہیے۔ قال، انہوں نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اللہ کے رسول نے۔ اس میں اضافت کا اشارہ آ گیا، ٹھیک ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، درود رحمتیں بھیجے اللہ علیہ ان پر، وسلم اور سلامتی بھیجیں۔ ان الماء، بے شک پانی، انا اس میں آ گیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ انا جملہ اسمیہ پر یعنی مبتدا اور خبر پر داخل ہوتا ہے۔ انا مبتدا اور خبر پر داخل ہوتا ہے، اور مبتدا کو اپنا اسم بنا لیتا ہے اور خبر کو اپنی خبر بنا لیتا ہے۔ اس میں انا سے ہٹ کر اگر انا نہ ہوتا تو اس کی ترکیب یوں تھی، الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب وغیرہ وغیرہ۔ الماء مبتدا تھا اور لا ينجسو لفظ سے لے کر آخر تک یہ جملہ خبر تھی۔ مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بننا تھا۔ اب جملہ اسمیہ پر انا نے آ کر جگہ لے لی اور مبتدا اسی کا اسم بن گیا اور خبر اسی انا کی خبر بن گئی۔ ٹھیک ہو گیا۔ بے شک پانی نہیں پلید کرتی اسے کوئی چیز، نہیں نجس بناتی اسے کوئی چیز، الا مگر۔ الا سے آپ کو معلوم ہے کہ الا حرف استثناء ہے، اس میں ایک تو مستثنیٰ ہوگا اور ایک مستثنیٰ منہ ہوگا، تو آپ نے ان باتوں کا خیال رکھنا ہے ترکیب کے اندر، ٹھیک ہے۔ لا ينجسه شیء، نہیں پلید کرتی اسے کوئی چیز، مگر ما وہ چیز، غالبا جو غالب آ جائے، علی ریحہ اس کی ہوا پر، یعنی اس کی پانی کی ہوا پر، وطعمہ اور پانی کے ذائقے پر، ولونہ اور پانی کی رنگت پر۔ یہ ترکیبی معنی اس میں آ گیا۔ پچھلے اسباق کے اندر طلباء کرام نے آپس میں تکرار کیا، یاد کیا، ترکیب کو دہراتے رہے، ایک دوسرے سے سوال جواب کرتے رہے، دل کو بڑی خوشی ہوئی اور ایک سکون سا ملا کہ طلباء ماشاء اللہ محنت کر کے اپنے فرائض کو سر انجام دے رہے ہیں۔ انہی مباحث اور سوال جواب کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم اور رضی اللہ تعالی عنہ کی ترکیب، اور اس میں موجود ایک اشکال کہ یہ خبریہ بنے گا، یہ جملہ انشائیہ بنے گا، یہ سوال چلتا رہا ہے۔ اگرچہ میں نے گزشتہ اسباق کے اندر اس کی وضاحت کی ہے، لیکن طلباء کے تکرار کے اندر کچھ معمولی اغلاط کی بنا پہ وضاحت کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ دیکھیں رضی اللہ تعالی عنہ کو جملہ انشائیہ لکھنا زیادہ درست اور بہتر ہے، کیونکہ دعا انشاء کے اندر داخل ہے اور رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر ایک دعا کی گزارش ہے اللہ تعالی سے، اللہ سے اس صحابی کے بارے میں رضا اور پسندیدگی اور خوشنودی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔
اور کتب کثیرہ کے اندر، نحو کی اکثر کتابوں کے اندر اس بات کی وضاحت ہے کہ انشاء کی اقسام میں سے ایک قسم دعا بھی ہے، اگرچہ کچھ کتب کے اندر یہ نہیں لکھا، لیکن اکثر کتابوں کے اندر اس بات کی وضاحت بھی ہے، جیسا کہ مختار النحو صفحہ نمبر 22 پر اس بات کی وضاحت ہے کہ دعا بھی انشاء کے اندر داخل ہے، اور وہاں دعا کی مثالیں بھی یہی دو مثالیں ہیں، ایک تو مثال صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری مثال رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور تیسری مثال ایک اور بھی ہے رحمہ اللہ تعالی۔ تو یہ دعائیہ کلمات ہیں اور دعا انشاء کے اندر داخل ہے۔ اس سے ہٹ کر اگر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس معنی میں لیا جائے جس معنی میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور اسی طرح رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ الی آخر الآیہ، ان آیات کے اندر اللہ نے اپنی طرف سے صحابہ کے متعلق رضا اور خوشنودی کی خبر دی ہے، اس معنی میں یہ جملہ خبریہ بن جائے گا۔ اور اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جملہ بھی اگرچہ دعائیہ ہے، لیکن اگر اس کو اس معنی میں لیا جائے جس معنی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں فرمایا کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلامتی بھیجتے ہیں۔ اس میں ایک خبر ہے، اگر اسی خبر کو یہاں نقل کیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے کے اندر تو یہ جملہ خبریہ بنے گا، لیکن ہم تحریر میں جو لکھتے ہیں یا کوئی لفظ پڑھ کر کسی صحابی کا نام لے کر یا پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر جب ہم یہ لفظ پڑھتے ہیں یا لکھتے ہیں تو یہ دعائیہ کلمات میں شمار ہوتا ہے، اور دعا ایک انشاء ہوا کرتی ہے، تو یہ جملہ فعلیہ انشائیہ کہلائے گا۔ یہ ٹھیک ہو گیا۔ اس سے ہٹ کر ایک بچے نے سوال یہ بھی کیا کہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر راضیہ فعل یہ اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ انشائیہ تو بنے گا، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس میں موجود لفظ تعالی یہ خبر بنے گا یا انشاء بنے گا؟ میں نے ترکیب کے اندر وضاحت کر دی تھی سبق کے اندر کہ تعالی فعل اپنے فاعل سے مل کر یہ جملہ انشائیہ نہیں بلکہ جملہ فعلیہ خبریہ ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے علو، بلندی شان کا اس میں بیان ہے، ایک خبر ہے۔ دعا اس میں نہیں ہے، دعا راضیہ کے اندر ہے، تو یہ اشکال بھی جاتا رہا، الحمدللہ علی ذالک۔ اس کے بعد ہم مستقل ترکیب کرتے ہیں۔ رضی اللہ تعالی عنہ اور صلی اللہ علیہ وسلم کی ترکیب گزشتہ اسباق میں تفصیل سے کی جا چکی ہے، اس سے ہٹ کر باقی حدیث کی ہم ترکیب کرتے ہیں۔ عن حرف جار، ابی مضاف، امامتا مضاف الیہ، ابی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر موصوف، الباہلی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر، ابی امامہ موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور ہوا جار کا، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا رویہ فعل محذوف کے، قال فعل، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل
فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول اول قال فعل رسول مضاف لفظ اللہ مضاف الیہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر فاعل ہوا قال کا قال فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول ثانی ان الماء بے شک پانی ان حرف مشبہ بالفعل الماء اس کا اسم لا ينجس فعل ہو ضمیر مفعول به شیء فاعل لیکن اسے ہم نے فاعل فی الحال نہیں بنانا، آگے کے لیے اس کی جو ترکیب بنتی ہے اس کے ساتھ اسے ملا کر پھر آخر میں اسے فاعل بنائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ لا ينجس فعل ہو ضمیر مفعول به شیء آگے کھڑا ہے الا جو کہ حرف استثناء ہے، اس نے آ کر ہمیں بتایا کہ یہ آگے کے لیے مستثنی منہ بن رہا ہے، تو شیء کو ہم کیا کہیں گے؟ مستثنی منہ۔ الا حرف استثناء، ما موصولہ، موصول کے لفظ سے آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے، جہاں کہیں بھی آگے موصول کی بحث آئے، موصول کا لفظ آئے تو یاد رکھیں، نحو کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا یا آگے پڑھ بھی لیں گے کہ موصول لفظ جہاں آئے گا اس کے بعد اس کے صلے کا اور ایک عائد ضمیر کا آنا ضروری ہے۔ صلہ ایک مکمل جملہ اور مکمل اور مستقل کلام ہوا کرتا ہے، تو ما کے بعد ایک مستقل جملہ آئے گا جو کہ ما کا صلہ بنے گا۔ دوسرا اس کا جو ہے نا عائد، عائد کا معنی ہوتا ہے لوٹنے والا، اور اسی صلہ کے جملے کے اندر ایک ضمیر ہوتی ہے جو پیچھے اسی ما موصول یا کوئی جو بھی آئے اس موصول کی طرف وہ لوٹ رہی ہوتی ہے، تو ایسی ضمیر کو ضمیر عائد کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو جو بھی موصول اور جہاں بھی آئے اس کے لیے ایک صلے کا اور اس صلے کے اندر ایک ضمیر عائد کا ہونا ضروری ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ موصول جہاں بھی آئے وہ مستقل کلام نہیں ہوگا، موصول اپنے صلے سے مل کر پیچھے کے لیے کچھ بنے گا، جملے کا ایک جز تو بن سکتا ہے لیکن کبھی مستقل جملہ نہیں بنے گا، پیچھے کے لیے فاعل ہو سکتا ہے، مفعول ہو سکتا ہے، یا خبر ہو سکتی ہے، یا اسی طرح موصوف بن سکتا ہے، صفت بن سکتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ما جو ہے نا موصولہ ہو یا کوئی اور موصول ہو، اپنے صلے کے ساتھ مل کر کبھی مستقل کلام نہیں ہوگا بلکہ کلام کا ایک جز بنے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ الا حرف استثناء، ما موصولہ۔ اب آگے میں ترکیب کروں گا، اس میں آپ نے موصول کی دونوں چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے، ایک تو اس کا صلہ اور دوسری عائد ضمیر۔ اچھا، ما موصولہ، غلبہ فعل، اس میں ہوا ضمیر، اس کا فاعل،
اعلی جار، ریح مضاف، ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ، طعم مضاف، ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر معطوف اول، واو عاطفہ، لون مضاف، ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر معطوف ثانی، ریحہ معطوف علیہ، اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر مجرور ہوا اعلی حرف جار کا، اعلی حرف جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا غلبہ فعل کے، غلبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ ہوا ما موصول کا، ما موصول کا صلہ تو اس کو آ گیا، اس کی ضمیر کہاں ہے عائد؟ وہ غلبہ کے اندر جو ہم نے فاعل بنایا ہے نا، تو وہی ضمیر اس کا صلہ ہے، وہی ضمیر اس کی عائد ہے۔ غلبہ جملہ پورا ما کا صلہ بنا، اور غلبہ کے اندر جو ضمیر ہے وہ اسی کی طرف عائد ہے، اسی کی طرف راجع ہے۔ تو ما موصول اپنے صلے سے مل کر پیچھے حرف علہ کھڑا ہے، اس نے آ کر ہمیں بتایا کہ یہ مستثنی بنا۔ ما موصول اپنے صلے سے مل کر مستثنی بنا، شیء مستثنی منہ اپنے مستثنی سے مل کر فاعل بنا لا ینجسو کا، لا ینجس فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر خبر ہوئی انا کی، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مقولہ ہوا قول ثانی کا، قول ثانی اپنے مقولے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مقولہ ہوا قول اول کا، قول اول اپنے مقولے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر نائب فاعل ہوا رویہ فعل مجہول کا، رویہ فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ پھر اس پوری کلام اور پورے جملے کا عطف پچھلی حدیث پہ پڑ جائے گا، تو اس کی ترکیب مکمل ہوئی۔ اس میں ایک نئی بات آئی ہے جو گزشتہ اسباق کے اندر نہیں تھی، اور وہ ہے استثناء کی بحث۔ مستثنی منہ اور مستثنی کا اس میں ذکر آ گیا، تو اس کی وضاحت کر دینا بھی میں ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ جب میں اس کا اجرا کروں گا اس میں ما کے اعراب کی حالت کیا بنے گی، اس کو کیا اعراب دیں گے، اس کی وضاحت میری اس وضاحت میں داخل ہے جو میں ابھی کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں،
مستثنیٰ کا جو اعراب ہے، آپ نے مستثنیٰ کو منصوبات کے اندر پڑھا ہے کہ یہ 12 منصوبات میں سے ایک ہے، عام طور پہ یہ منصوب ہوتا ہے۔ ویسے اس کے اعراب کی تقریباً عام طور پہ 4 حالتیں ہوتی ہیں، 4 صورتیں ہیں اس کے اعراب کی۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اس کا اعراب نصب ہوگا، اور نصب اس صورت میں کہ جب مستثنی متصل ہو یا منقطع الا کے بعد آئے، کلام موجب ہو۔ موجب کا معنی یہ ہے کہ اس میں نفی، نہی، استفہام وغیرہ نہ ہو، یعنی بالکل مثبت کلام ہو، تو اس کلام کو کلام موجب کہتے ہیں۔ تو ایسی کلام کے اندر مستثنی متصل یا مستثنی منقطع الا کے بعد آ جائے، اس صورت میں یا پھر اس صورت میں کہ مستثنی اپنے مستثنی منہ سے مقدم آ جائے، یعنی اس سے پہلے آ جائے۔ دونوں مثالیں میں پیش کرتا ہوں۔ ان دونوں حالتوں میں مستثنی کا اعراب نصب ہوگا، مستثنی منصوب ہوگا۔ پہلی مثال دیکھیں، جاءنی القوم الا زیدا، جاءنی القوم الا زیدا، آئی میرے پاس قوم مگر زید۔ اس میں قوم مستثنی منہ ہے اور زیدن مستثنی ہے، اور یہ مستثنی متصل کی مثال ہے۔ اس میں دیکھیں مستثنی کا اعراب اس میں نصب ہے، کیونکہ یہ الا کے بعد ہے، اور کلام بھی موجب ہے۔ اس میں نہ ہی نفی ہے اور نہ ہی ناہی ہے، اور نہ ہی اس میں کوئی استفہام وغیرہ ہے۔ ٹھیک، کلام موجب ہے، متصل ہے، الا کے بعد واقع ہوا تو اعراب نصب ہوا۔ اسی طرح آپ اس کی مثال مستثنی منقطع کے حوالے سے بھی دیکھ لیں، جاءنی القوم الا حمارا۔ ٹھیک ہو گیا۔ مستثنی کے اپنے مستثنی منہ سے مقدم ہونے کی مثال دیکھیں، ما جاءنی الا زیدا احد، ما جاءنی الا زیدا احد، زیدا مستثنی ہے، احد مستثنی منہ ہے، تو مستثنی منہ یعنی احد سے پہلے مستثنی آ گیا یعنی زید۔ تو جب مستثنی مقدم ہوا تو اس کا نصب والا اعراب ہونا یقینی اور وجوبی ٹھہرا۔ تو ان دونوں صورتوں میں مستثنی کا اعراب نصب ہوا کرتا ہے۔ دوسری حالت، مستثنی کے اعراب کی دوسری حالت یہ ہے کہ اس کا اعراب آپ نصب بھی پڑھ سکتے ہیں اور مستثنی منہ سے بدل بھی بنا سکتے ہیں، یعنی مستثنی منہ کا جو اعراب ہوگا، نصب ہو، جر ہو یا رفع ہو، تو مستثنی کا بھی وہی اعراب ٹھہرے۔ بدل کی حالت میں یہ بھی آپ کر سکتے ہیں، یا اس کو آپ نصب والا اعراب دیں، یہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اور یہ اس وقت ہوگا کہ جب مستثنی الا کے بعد واقع ہو اور کلام غیر موجب ہو اور مستثنی منہ مذکور ہو۔ مستثنی الا کے بعد آئے، کلام غیر موجب ہو، غیر موجب کا معنی اس میں نہی یا نفی یا استفہام وغیرہ موجود ہو، تو ایسی کلام کو کلام غیر موجب کہتے ہیں۔ کلام غیر موجب میں مستثنی الا کے بعد واقع ہو اور اس کا مستثنی منہ لفظوں میں مذکور نہ ہو، ایسی حالت میں آپ مستثنی کا اعراب نصب بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اسی طرح مستثنی منہ والا اعراب دے کر اسے بدل بھی بنا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کی مثالیں دیکھ لیں، رفع کی، نصب کی، جر کی مثال۔ رفع کی مثال، ما جاءنی احد الا زیدا، ٹھیک ہو گیا۔ ما جاءنی
احد الا زیدن، ہاں اس میں مستثنا منہ مذکور ہے. دیکھیں ما جاءنی احد میں احد یہ مستثنا منہ ہے، اور کلام بھی غیر موجب ہے، یعنی اس میں نفی موجود ہے. ما میں نفی کا معنی ہے اور یہ نفی پر دال ہے، نفی کا معنی موجود ہے، اور مستثنا منہ بھی مذکور ہے، اور کلام بھی غیر موجب ہے، اور مستثنا الا کے بعد ذکر ہوا. زیدن پڑھا اور زیدن بھی پڑھ سکتے ہیں، احد والا اعراب. ما جاءنی احد الا زیدن، یا نصب کی مثال ما رأیت احدا الا زیدن، یہ بھی ٹھیک ہو گیا. جر کی مثال ما مررت باحد الا بزید، ٹھیک. اچھا، مستثنیٰ کے اعراب کی تیسری حالت، وہ یہ کہ اس کا اعراب عامل کے مطابق آئے گا. پیچھے جو عامل اعراب کا تقاضا کرے گا تو وہی اعراب اس پر آ سکتا ہے. جیسے دیکھیں اس کی ایک ہی صورت ہے، وہ یہ کہ مستثنیٰ الا کے بعد واقع ہو اور مستثنیٰ منہ مذکور نہ ہو، لفظوں میں مذکور نہ ہو، کلام غیر موجب ہو، یعنی اس میں نفی ہو یا ناہی ہو یا استفہام وغیرہ ہو، کلام غیر موجب اور مستثنیٰ منہ مذکور نہ ہو. پچھلی حالت میں تھا مستثنیٰ منہ مذکور ہو، یہاں ہے مستثنیٰ منہ مذکور نہ ہو اور مستثنیٰ الا کے بعد ہو، تو اس وقت مستثنیٰ کا اعراب عامل کے مطابق آئے گا. پیچھے جو عامل کا تقاضا ہوگا اعراب بھی وہی ہوگا. جیسے ما جاءنی الا زید، یہ عرفی حالت. جاء کا فاعل بنا. نسبی حالت وما رأیت الا زیدا، یہ نسبی حالت ہے. اس میں دیکھیں زیدن رأیت کا مفعول بن رہا ہے، اور جری حالت وما مررت الا بزید، تو اس میں زید کا اعراب جر ہے عامل کے مطابق، جیسا کہ با کا تقاضا ہے. مستثنیٰ کے اعراب کی چوتھی حالت یہ ہے کہ اس کا اعراب جر ہوگا، اور اس کی صورت یہ ہے کہ یہ مستثنیٰ غیرہ، سوا یا سوائن یا حاشا کے بعد آ جائے. تو ایسے الفاظ کے بعد جب مستثنیٰ آ جائے تو اکثر نحویوں کے نزدیک مستثنیٰ کا اعراب جر ہوا کرتا ہے، جیسے جاءنی القوم غیر زید، جاءنی القوم سوا زید وغیرہ. تو مستثنیٰ کے اعراب کی تقریباً یہ چار حالتیں آپ کو عام طور پہ ملیں گی. اس کی وضاحت آپ لکھ بھی لیں، یاد بھی کر لیں اور ذہن نشین بھی کر لیں. میں رول نمبر وائز کسی بھی طالب سے سوال کر سکتا ہوں گروپ کے اندر، آپ سبق کو یاد رکھا کریں، لکھیں بھی صحیح، ضبط بھی کریں اس کا. اب ہم پوری حدیث کی ترکیب کر لینے کے بعد، الا کی بحث سمجھ لینے کے بعد، اب ہم اس کا اجرا کرتے ہیں. ابی کا اعراب جر ہے، وجہ اعراب عن جار کا مجرور ہے، کیفیت اعراب جر یا ماقبل مقصور سے ہے کیونکہ یہ اسم ہے اسماء ستہ مکبرہ میں سے. آپ نے اپنے رجسٹر پہ 4 خانے بنا لیے ہیں. ترکیب کے بعد اجرا لکھنے میں آپ نے 4 خانے لازمی بنانے ہیں اجرا کے لیے. پہلے خانے میں آپ نے لفظ لکھنا ہے، دوسرے خانے میں آپ نے اعراب بتانا ہے، تیسرے خانے میں آپ نے وجہ اعراب لکھنا ہے، اور چوتھے خانے میں آپ نے اس اعراب کی کیفیت اور حالت کا بیان کرنا ہے کہ اس کی حالت کیسی ہے. لازمی طور پہ آپ نے یہ کام کرنا ہے. ابھی کا اعراب جر ہے، وجہ اعراب عن جار کا مجرور ہے، کیفیت اعراب جر یا مقبل مقصور سے ہے کیونکہ یہ اسم ہے اسماء ستہ مکبرہ میں سے.
امامہ کا اعراب جر ہے، وجہ اعراب مضاف الیہ ہے، جر زبر سے ہے کیونکہ جر زبر سے ہے کیونکہ یہ غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف کی جری حالت زبر سے آیا کرتی ہے۔ پھر سوال ہے کہ یہاں امامہ غیر منصرف کیوں ہے؟ غیر منصرف میں تو دو اسباب پائے جاتے ہیں، یہاں کون سے دو اسباب ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں ایک سبب تو عالمیت اور دوسرا تائے تانیث پائی گئی، جس کی وجہ سے ہم نے اسے غیر منصرف ٹھہرایا اور اس کا اعراب جری حالت میں زبر سے پڑھا۔ واحلی کا اعراب جر ہے، وجہ اعراب صفت ہے یہ ابی امامہ کی، جر زیر سے ہے کیونکہ یہ جاری مجرا صحیح ہے۔ جاری مجرا صحیح کی وضاحت میں نے پیچھے الخدری کے لفظ کے اندر حدیث نمبر 2 کے اندر کر دی تھی۔ مزید بھی دیکھ لیں کہ جاری مجرا صحیح وہ اسم ہوتا ہے جس کے آخر میں واو یا ہو اور اس کا ماقبل ساکن ہو۔ ماقبل سے مراد آخری حرف سے پہلے والا حرف، اس پہ جزم ہو، سکون ہو، تو ایسے اسم کو جاری مجرا صحیح کہتے ہیں۔ لفظ جاری مجرا صحیح کا معنی ہے کہ صحیح کے جاری ہونے کی جگہ پر جاری ہونے والا، یعنی صحیح کی جگہ پر چلنے والا اسم، اس کو جاری مجرا صحیح کہتے ہیں۔ اس طرح کے اندر تو جس طرح اسم صحیح کا اعراب ہوتا ہے، جیسے پیچھے آپ نے سعید کا اعراب پڑھا اور اسی طرح لفظ رسول کا اعراب بھی بتایا، تو یہ سارے اسم مفرد منصرف صحیح تھے۔ تو جس طرح صحیح کا اعراب ہوتا ہے بالکل اسی طرح جاری مجرا صحیح کا اعراب ہوتا ہے، اور جاری مجرا صحیح بھی اسے اسی لیے کہتے ہیں۔ تو یہاں باہری کا اعراب جر ہے، وجہ اعراب صفت ہے ابی امامہ کی، جر زیر سے ہے کیونکہ یہ جاری مجرا صحیح ہے۔ قالا کا اعراب رفع ہے، پہلے قالا کی بات کر رہا ہوں۔ قالا کا اعراب رفع ہے کیونکہ یہ نائب فاعل ہے روح یا فعل مجہول کا۔ رفع محلن ہے کیونکہ یہ جملہ ہے مبنی ہے۔ دوسرا قالا کا اعراب نصب ہے کیونکہ یہ مقولہ ہے یعنی مفعول بھی ہے قالا کا۔ نصب محلن ہے کیونکہ یہ جملہ ہے مبنی ہے۔ رسول کا اعراب رفع ہے کیونکہ یہ فاعل ہے قالا کا۔ رفع پیش سے ہے کیونکہ یہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ لفظ اللہ کا اعراب جر ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے، جر زیر سے ہے کیونکہ یہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ ان الماء پورے جملے کا اعراب نصب ہے کیونکہ یہ مقولہ ہے قالا کا، یعنی مفعول بھی ہے، مقولہ مفعول بھی ہوا کرتا ہے۔ ما کا اعراب ان پورا جملہ کا اعراب نصب ہے کیونکہ یہ مقولہ ہے مفعول بھی ہے۔ نصب محلن ہے کیونکہ یہ جملہ ہے مبنی ہے۔ الماء کا اعراب نصب ہے کیونکہ یہ اسم ہے انا کا۔ نصب زبر سے ہے کیونکہ یہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ لا ينجسہ شیء آخر تک اس کا اعراب رفع ہے کیونکہ یہ اسم ہے انا کا۔ رفع محلن ہے کیونکہ یہ جملہ ہے مبنی ہے۔ ہو ضمیر کا اعراب نصب ہے کیونکہ یہ مفعول بھی ہے لا ينجسہ کا۔ نصب محلن ہے کیونکہ یہ ضمیر ہے مبنی ہے۔
شیء کا اعراب رفع ہے، کیونکہ یہ فاعل ہے لا ینجس فعل کا، رفع پیش سے ہے، کیونکہ یہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ ما کے اعراب کی دو حالتیں ہیں، میں وضاحت کرتا ہوں اس کی۔ آپ نے مستثنیٰ کے اعراب کی 4 حالتیں پڑھی ہیں، ان میں سے میں اس کا تعین بھی کرتا ہوں۔ یہاں دیکھیں کلام کے اندر یہ کلام غیر موجب بھی ہے، یعنی اس میں نفی کا معنی پایا گیا، کلام غیر موجب ہے اور مستثنیٰ اللہ کے بعد مذکور ہے، اور مستثنیٰ منہ بھی ذکر ہے۔ تو جب یہ 3 چیزیں پائی جائیں، یعنی کلام غیر موجب ہو، مستثنیٰ منہ مذکور ہو اور مستثنیٰ اللہ کے بعد ہو، تو ان 3 چیزوں کے پائے جانے کی صورت میں مستثنیٰ کو آپ منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں اور مستثنیٰ منہ والا اعراب دے کر اس کو آپ اس سے بدل بھی بنا سکتے ہیں۔ تو یہاں یہی صورت بنی۔ ما کا اعراب آپ نصب بھی پڑھ سکتے ہیں اور اسی طرح شیء سے بدل بناتے ہوئے ما کا اعراب رفع بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دونوں کا میں اجرا الگ سے کرتا ہوں۔ پہلے نصب والی بات کرتے ہیں۔ ما کا اعراب نصب ہے، کیونکہ یہ مستثنیٰ ہے۔ نصب محلن ہے، کیونکہ یہ موصول ہے، مبنی ہے۔ مبنی کی بحث میں آپ نے موصول کو بھی پڑھا ہوگا، تو موصول کا اعراب بھی لفظوں میں ظاہر نہیں ہوتا بلکہ محلن ہی ہوتا ہے، کیونکہ یہ موصول مبنیات میں داخل ہے۔ ما کے اعراب کی رفعی حالت شیء سے بدل بناتے ہوئے اس کا اجرا اس طرح کریں گے۔ ما کا اعراب رفع ہے، کیونکہ یہ بدل ہے شیء سے۔ رفع محلن ہے، کیونکہ یہ موصول ہے، مبنی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ ریح کا اعراب جر ہے، کیونکہ یہ اعلی جار کا مجرور ہے۔ جر زیر سے ہے، کیونکہ یہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ ہی ضمیر کا اعراب جر ہے، کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے۔ جر محلن ہے، کیونکہ یہ ضمیر ہے، مبنی ہے۔ طعم کا اعراب جر ہے، کیونکہ اس کا عطف ہے ریح پر۔ جر زیر سے ہے، کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ ہی ضمیر کا اعراب جر ہے، کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے۔ جر محلن ہے، کیونکہ یہ ضمیر ہے، مبنی ہے۔ لون کا اعراب جر ہے، کیونکہ اس کا عطف ہے ریح پر۔ جر زیر سے ہے، کیونکہ یہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ ہی ضمیر کا اعراب جر ہے، کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے۔ جر محلن ہے، کیونکہ یہ ضمیر ہے، مبنی ہے۔ تو آج کا سبق تمام ہوا۔ الحمدللہ علی ذالک۔ طلباء کرام آپس میں بحث تکرار کریں، اس سے مزید علم میں اضافہ ہوگا، چیز کا ضبط اور زیادہ مضبوط بنے گا۔ اور کوئی اشکال ہو، کوئی سوال ہو تو آپ گروپ میں کریں۔ متعین وقت جو آپ کو دیا گیا ہے اس وقت میں آپ سوال کریں، بلا دھڑک کریں۔ آپ کو انشاءاللہ فرصت ملنے پر جواب عنایت کر دیا جائے گا۔ سوال کرنا نصف علم ہے، سوال کرنے سے شرم اور گریز نہیں کرنی چاہیے، تو اسی لیے آپ بلا شرم سوال کر لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔